بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اور تاریخی واقعات۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس جو شخص اب اس مہینے کو پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، بس انہیں چاہیے قبول کر لیا کریں مجھ سے دعا مانگنے کی درخواست اور مجھ پر یقین رکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 تھیں یہ آیات جو ہم نے آپ کو ابھی بتائیں۔ معزز سامعین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے 2 ماہ قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رجب اور شعبان کی برکتیں بھی رمضان تک پہنچنے کے لیے درکار ہیں۔ اسے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں اسے ماہ صیام، ماہ پرہیزگاری، ماہ شکر، ماہ صبر قرار دیا گیا ہے۔ بدر کا معرکہ اسی ماہ میں ہوا، یعنی جو سفر غار حرا کی تنہائی میں حق ڈھونڈنے سے شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کی الہامی کرنوں سے منور ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا کا فیصلہ کن مرحلے طے کر کے فتح مبین کی بشارت دیتا ہے۔ لیکن حق پر گامزن ہو کر فتح و شکست کے تمام ذائقے چکھے۔ اس میں احد کا المناک منظر، مال غنیمت لینے کے لیے آپ کو چھوڑ جانا بھی شامل ہے۔ اس میں خندق کی کھدائی، جان فشانی، فاقہ کشی بھی شامل ہے۔ بالآخر جب فتح مل جاتی ہے اپنی جان سے پیارا مکہ، جسے الوداع کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آتی تھیں، سرنگوں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فتح دنیا کی سب سے انوکھی فتح ہے اور فاتح دنیا کا ایک ہی فاتح ہے۔ میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کے فتح کے بعد مکے میں داخل ہوتے ہوئے جس اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھک کر اس اونٹنی سے لگا ہوا تھا۔ یہ فتح ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، آج کا دن رحمتوں کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو سفیان کا گھر بھی جائے امان قرار پاتا ہے۔ ہند بھی معافی کا پروانہ لے کر مسلمان ہو کر جاتی ہے، اور گندگی سے بھری اجڑیاں پھینکنے والے، گالیاں دینے والے، اذیتوں کا پہاڑ توڑنے والے قابل گردن زنی نہیں، معافی کا پروانہ لے کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہر سال رمضان اس سارے سفر کی رودات دہراتا ہے، وہی مناظر آنکھوں کے سامنے لاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو دیدہ بینا درکار ہے وہ ہر کسی کو ہر وقت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اس رقوع میں موجود لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ شکریہ۔